معاویہ کے واصل جہنم ہونے کے بعد یزید نے تخت پر قبضہ کیا، حکومت تھی یزید کی، تلوار تھی، تمام لوگ اس کی طرف ہو گئے۔ رسول کا پیارا نواسا، فاطمہ کا لال، خدا کا مقرب بندہ اپنے بچوں عورتوں کو لے کر مدینے سے مکہ آ گئے۔ وہاں بھی ایسے لوگ نظر آنے لگے جو بظاہر میں حج کو آئے تھے، مگر یزید ملعون نے انہیں حالت طواف میں امام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ امام حرمت کعبہ کی کہ کعبے کی حرمت برقرار رہے، امام نے مکے کو چھوڑا۔ کوفے والے بار بار خط لکھ رہے ہیں، کئی ہزار خط امام کے پاس آ گئے۔ امام جانتے تھے کوفے والے کبھی بھی وفا نہیں کریں گے۔ جنہوں نے امام کے بابا کو شہید کیا مسجد میں، جنہوں نے ان کے بھائی حسن کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو بھلا امام نہیں جانتے تھے؟ مگر امام نے جناب مسلم کو حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ امام کے پاس 3 ایسی شخصیتیں تھیں، اگر تینوں کربلا میں ہوتی تو شاید کربلا کچھ اور ہوتی۔ ایک جناب محمد حنفیہ جن کو مدینے میں چھوڑ آئے تھے، دوسرے جناب عباس اور تیسرے جناب مسلم، وفا کے پیکر تھے۔ امام نے جناب مسلم سے کہا کہ تم سفیر امام بن کر جاؤ اور وہاں کے حالات کو دیکھو، اگر وہ لوگ متفق ہیں تو مجھے لکھنا اور میں آؤں گا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں پہنچے، لوگوں میں ان کے آنے کا چرچا ہوا تو ان کے پاس بیعت کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ 18,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ مجھ سے 18,000 اہل کوفہ نے بیعت کی ہے، آپ آ جائیے۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان تھا۔ جاسوسوں نے نعمان کی شکایت یزید کو لکھ کر بھیج دی کہ نعمان ان کے ساتھ سختی نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے کسی سخت انسان کو بھیجو۔ تو یزید ملعون نے، جو سب سے زیادہ اہل بیت کا دشمن تھا، ابن زیاد، وہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، ابن زیاد سے کہا تم جلدی کوفہ جاؤ اور وہاں کے گورنر کو ہٹا کر خود انچارج بنو، مسلم کو گرفتار کرو یا قتل کر دو یا شہر سے باہر نکال دو۔ ابن زیاد ملعون کچھ روساؤ کو لے کر بصرہ سے کالا امامہ سر پر رکھے، منہ ڈھانپے، یعنی منہ اس طرح باندھے کوفے میں آیا۔ جس مجمع کی طرف سے وہ گزرتا تھا، لوگ اسے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ اس کے لباس کی وجہ سے سمجھ رہے تھے کہ امام حسین ابن علی آئے ہیں۔ ابن زیاد محل میں گیا اور اس نے حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، جس نے ان کا ساتھ دیا ان پہ سختی کی جائے گی، ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا۔ جو قبیلے کے سردار تھے ان کو حکم بھیجا۔ جب جناب مسلم کوفہ آئے تھے تو لوگوں نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا تھا، اور وہ جناب ہانی کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ جناب مسلم ہانی کے گھر مقیم تھے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے جناب ہانی کو بلایا اور کہا کہ مسلم میرے حوالے کرو۔ کہا مسلم میرے مہمان ہیں، اہل بیت میں کا کوئی بھی فرد اگر میرے 2 پیر کے درمیان میں ہوگا تو میں اپنا پیر نہیں ہٹاؤں گا، یہ ہوتی ہے وفا۔ جناب ہانی نے ابن زیاد کے حوالے جناب مسلم کو نہیں کیا۔ اس نے اتنے زیادہ جاسوس پھیلا دیے کوفے میں کہ ہر عورت آتی تھی اپنے شوہر کو لے جائے، بیٹے کو لے جائے،
یہاں تک کہ شام کو نماز مغرب میں جناب مسلم کے پاس 30 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے، اور جب نماز ختم ہوئی جناب مسلم کی تو مسلم تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی بھی اپنا نہیں تھا کہ کوئی راستہ بتاتا کس کے گھر ٹھہرے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہ جاتے جاتے ایک مکان سے گزرے جس کے دروازے پہ ایک عورت کھڑی تھی، اس نے اپنے بیٹے کا وہ انتظار کر رہی تھی، صبح سے گیا تھا آیا نہیں تھا۔ جناب مسلم نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا، اس نے پانی لا کے دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، وہیں بیٹھ گئے۔ جب وہ گھر میں برتن رکھ کے واپس آئی تو کہا کہ آپ نے پانی پی لیا؟ کہاں، پھر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے گھر جائیے، زمانہ بہت خراب ہے، لوگ مسلم کا ساتھ دینے پہ پکڑے جا رہے ہیں۔ جناب مسلم کا دل بھر آیا، اے نیک بخت، میں ہی مسلم ہوں، اس شہر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کس کے گھر جاؤں، میں مسافر ہوں۔ وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس نے کہا مسلم مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں جانتی تھی، گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم کو جلدی سے اس نے گھر میں بلایا، کھانا رکھا، مگر آپ نے کچھ نہیں کھایا، رات بھر عبادت خدا میں گزاری۔ جب صبح ہوئی جاسوس سے پتہ چلا کہ طوا کے گھر میں جناب مسلم ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی، جناب مسلم سمجھ گئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک عورت کا گھر میری وجہ سے سپاہی آ جائیں۔ انہوں نے فوراً جناب مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے، کیونکہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی کہ جناب مسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کر لے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ بہت بڑا کام تھا، اور پھر بڑے کام کے ساتھ ساتھ یہاں یہ دیکھیں کہ اب جناب مسلم کے پاس نہ فوج ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عزیز، پردیس، کوفے میں تنہا دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے، مگر اتنے ثابت قدم کہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جب ابن زیاد کوفے میں تنہا مسلم سے عالم پردیس میں، عالم غربت میں بیعت نہیں لے سکا، تو یزید امام حسین علیہ السلام سے کیسے بیعت لے سکتا ہے؟ جناب مسلم کے مارکے میں اور کربلا میں بڑا فرق ہے، وہاں میدان تھا، یہاں گلیوں میں مقابلہ، وہاں دشمن سامنے سے حملہ کر رہا ہے، یہاں گلیوں میں کوئی سامنے سے، کوئی چھتوں سے، کوئی آگ پھینک رہا ہے۔ کربلا میں ہر غازی کے پاس امام تھے، مسلم کے پاس کوئی نہیں تھا کہ جس سے ڈھارس ہو سکے۔ اکیلے حضرت مسلم ہے، سارا کوفہ ایک طرف ہے، مگر واہر ہاشمی جرت، جیسے ہی آواز سنی تلوار نکال کر حجرے سے باہر آئے، سب کو مار مار کر باہر نکالا۔ مسلم نے اس طرح ان کا مقابلہ کیا کہ بکیر نامی ایک شخص نے جناب مسلم کے منہ پہ تلوار ماری، جس سے ان کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ زخمی ہوا، 2 دانت گر گئے۔ جناب مسلم نے فوراً اس کو بھی ایک ضرب ماری، مگر وہ لگ نہ سکی صحیح سے، یہاں تک کہ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر جناب مسلم مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹ کے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو سردار تھا اس فوج کا، لشکر کا، اس نے ابن زیاد سے کہا ہم کو اور سپاہی دو، کہا تم ایک آدمی کو نہیں مار سکے، تم اتنے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ مسلم ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے شیر ہیں۔ ابن زیاد ساکت رہ گیا۔ جناب مسلم کا یہ عالم تھا کہ سامنے والوں پر حملہ کرتے، جب وہ بھاگ جاتے پشت والوں پر کرتے، 2 آدمی کے سر ملا کے پکڑ کے دونوں کو ٹکرا دیتے،
یہاں تک کہ سپاہیوں کو بلایا جا رہا ہے، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ مسلم کے ساتھ اس طرح مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے دھوکہ دیا کہ ہم لوگ ایک گڑھا کھودیں گے۔ انہوں نے گڑھا کھودا اور خود پیچھے ہٹنے لگے۔ جناب مسلم حملہ کرتے کرتے اس گڑھے میں گر گئے۔ بس کیا تھا، چاروں طرف سے ملاؤن ٹوٹ پڑے، نیزوں پہ نیزے، تلوار پہ تلوار۔ جناب مسلم کہاں تک مقابلہ کرتے، زخموں سے چور چور، کثرت سے خون بہہ چکا تھا، ضعف نے مزمحل کر دیا تھا۔ آخر تھکے ہوئے دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ جناب مسلم ان دغا بازوں پر کی باتوں کو سن کر تلوار گلے میں لٹکائی۔ ان لوگوں نے اپنا ہاتھ دیا کہ اوپر کھینچا، اب کیا تھا، گلے سے تلوار نکال لی، خچر پر سوار کیا۔ سارے دشمنوں میں جناب مسلم کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا دی گئی۔ اب جناب مسلم اپنی جان سے مایوس ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رونے لگے۔ ایک شخص نے کہا اگر دوسرا کوئی آپ کی جگہ ہوتا تو اس طرح نہیں روتا۔ جناب مسلم نے کہا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ مولا آ جائیے۔ ایک وقت تھا کہ اسی کوفے میں جناب مسلم کے چچا حضرت علی علیہ السلام بادشاہ تھے۔ مسلم یہاں کے شہزادے تھے۔ جس طرف کو مسلم چلے جاتے تھے لوگ سلام کرتے تھے، جھک جاتے تھے۔ جس بزم میں مسلم بیٹھتے تھے وہاں لوگ حاضر ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ آج اسی کوفے میں مسلم گرفتار ہو کر بازاروں سے جا رہے ہیں۔ مسلم تو پھر بھی مرد تھے۔ ہاں ایک وہ وقت بھی آیا کہ کوفے کی شہزادیاں جناب زینب، جناب کلثوم اور ساری بیویاں بے پردہ، بال بکھرائے، پسے گردن ہاتھ باندھ کر پھرائی گئیں۔ کوفیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر ان کا تماشا دیکھا۔ ہائے یہ نام نہاد مسلمان منافق جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ زخموں کی وجہ سے آپ پر پیاس کا غلبہ تھا۔ قصر کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی رکھی تھی۔ آپ نے ایک جام مانگا کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص جس وقت کہا نا پانی دے دو، ابن زیاد نے کہا نہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ وہیں پہ حاضرین میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ پانی پلا دو مسلم کو۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، تب پھر غلام سے پانی منگوا کر مسلم کو جناب مسلم کو دیا۔ جناب مسلم پانی پینا چاہتے تھے کیونکہ اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا، نیچے کا ہونٹ زخمی تھا۔ منہ سے پیالہ لگایا مگر پیالہ زخم کے خون سے بھر گیا۔ پھر دوسرا کٹورا آیا، وہ بھی بھر گیا۔ تیسری دفعہ غلام نے پانی دیا تو جناب مسلم نے کوزہ واپس کر دیا اور کہا میں دنیا سے پیاسا ہی جاؤں گا۔ ہائے مسلم کیا پانی پیتے ہیں، وہ تو پیاسے امام پر فدا ہو رہے تھے۔ امام پیاسے شہید ہونے والے تھے، ان کا ہر ساتھی دنیا سے پیاسا اٹھنے والا تھا۔ ارے مسلم کو بھی اسی پیاسے قافلے میں شامل ہونا تھا۔ پھر جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب مسلم نے اسے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم نے دلیری سے، ایک جیسے سپاہی ہوتا ہے، اس کو جواب دیا میرا امیر، میرے آقا، میرے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہیں۔ ابن زیاد نے طیش میں آ کے کہا بے شک میں تجھے قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے دیکھا وہاں پر سارے لوگ ہیں، اس میں سے عمر ابن سعد سے کہا
میں تجھ سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں تنہائی میں میرے پاس تھوڑی دیر کو بات کر لے۔ وہ کہتا ہے جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ جناب مسلم کہتے ہیں دیکھو مجھ پر تھوڑا سا قرض ہے، میرا یہ گھوڑا بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا، اور جب تم لوگ مجھے میری جان کے ہی پیچھے ہو تو میری لاش کو دفنا دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں آقا حسین کو لکھ چکا ہوں کہ کوفہ آ جائیے، کسی آدمی کو بھیج کے منع کر دو کہ وہ کوفہ تک نہ آئے۔ ابن زیاد نے غرور میں آ کے کہا کہ یہ تو تمہاری ایک وصیت بھی قبول نہیں ہے، ہم ایک بھی وصیت پوری نہیں کریں گے، اور میں تجھے ایسے قتل کروں گا کہ آج تک اسلام میں کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہوگا۔ جناب مسلم نے اسی بھرے دربار میں اسے جواب دیا، بے شک اسلام میں جو ظلم کبھی نہ ہوا اس کی ایجاد کرنے کا تو ہی سزاوار ہے، کیونکہ تو اگر مسلمان ہوتا تو مسلمان کے احکام کو انجام دیتا۔ بری طرح قتل کرنا، بری طرح سر کاٹنا، غالب ہو کر ملامت سمیٹنا، یہ تیرا ہی حصہ ہے۔ اس پر ابن زیاد نے کہا وہ شخص کہاں ہے جس کے سر اور شانے پر مسلم نے تلوار ماری تھی؟ لوگ بکیر کو پکڑ کر لائے۔ ابن زیاد نے کہا اے بکیر، مسلم کو قصر کی چھت پر لے جا، ان کی گردن مار دے، پھر سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دے۔ جس وقت چھت پر لے کر گئے، جناب مسلم نے جس طرف سے میرے امام کا قافلہ آ رہا ہے ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ میرا امام مصلی پر تھا۔ امام نے جواب دیا، وعلیکہ السلام یا اخی مسلم۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلام کا جواب جناب زینب نے بھی سنا، جناب عباس نے بھی سنا۔ کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کہاں زینب، مسلم مارے گئے۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، بڑی حسرت سے، بڑی یاد سے پروردگار سے کہا، پروردگارا ہمارا ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے۔ بکیر نے تلوار لی اور اس طرح سے جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا اور جسم کے ساتھ جسم کو چھت سے دارالعمارہ کی نیچے زمین پر پھینک دیا۔ جس وقت جناب مسلم کی لاش زمین پر پھینکی ہے، میں مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں گلیوں میں ان کا لاشا گھسیٹا گیا، تشہیر کیا گیا۔ میرے امام بڑی مظلومی کے ساتھ جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ امام اپنے خیمے سے جناب مسلم کے خیمے میں آئے، جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، بڑی شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بڑی شفقت سے منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ہاشمی گھرانے کی بچی تھی، ایک مرتبہ چچا کا چہرہ دیکھا، کہتی ہے امو جان اس طرح تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھراتے ہیں، میرے بابا کی خیر تو ہے؟ میرا امام رونے لگا، کہ آج سے میں تیرا بابا ہوں، میں کہوں گی میرے مولا۔ مسلم کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، ساری عورتیں رونے لگی، کوہرام مچا۔ میں کہوں گی جناب مسلم کی بیٹی رقیہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی یتیمی پہ آپ کے سر پہ ہاتھ پھرانے والا امام موجود تھا۔ آئے
ہے جب سکینہ یتیم ہوئی تو اپنے بابا کی لاش سے دورے کھا کے اٹھائی گئی، کانوں سے کوہل چھینے گئے، سر سے چادریں اتاری گئی، منہ پر تماچے مارے گئے، کوئی تسلی تو دور کی بات ہے، سکینہ کو کسی نے پیار سے دیکھا بھی نہیں۔ یتیمی کے بعد سکینہ پہ جو مصائب پڑے، اللہ اللہ کسی یتیم کو وہ مصائب میں گرفتار نہ کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔